الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ مولوی جی اچھا کہ ادھر رکھ لو بندیاں نو اللہ نہ کرو اے پتروں پیچھے رکھو خارا ہاں اٹھے بندے پھر آئے نا تقریر سنن واسطے عزیزان محترم میں اپنی گفتگو دا آغاز قرآن پاک دی ایک آیت تو کیتا ہے اللہ فرماندن وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم کون ابراہیم جس نے وفا کی الذی وفا اپنے منصب کو نبھایا اور وعدوں کو نبھایا آزمائش پر پورا اترنا ہی دراصل وفا کہلاتی ہے وفا کہندے نا وفا تو سوال ہے با وفا سدے کنوں ہو آ وفات یا بے وفا آ وفات یا بے وفا وہ وفا کن سدے ہو تو اللہ فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى جے وفادار ویکھنا جے تھے میرے ابراہیم نو ویکھو وفادار جے اگلی آیت پڑھنے ہیں اللہ فرماندن وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
میں ابراہیم نو ازمایا ہے. خلیل آنا ابراہیم اللہ دے خلیل ہے. ہن خلیل نکلیا ہے خلات وچوں. یہ دا معنی ہے تنہائی. کی معنی ہے؟ تنہائی. جدو بندہ آکھے بھئی خالد بھی ٹر جائے، لیاقت بھی ٹر جائے، فلانا بھی ٹر جائے، تیرا کی نہ ہے، خیر بھی ٹر جائے، تے تو بھئی بیٹھا رہو، تیرے نال کلیاں گل کرنی ہے. وہ جی دے نال کلیاں گلاں کری دیاں نے ان خلیل آندے. جی دے نال کلیاں گلاں کریے ان کی آندے نے خلیل. تے خلیل وفادار ہونا چاہیے. خلیل یہ دا مطلب ہے راز صرف ان دسنے چاہیے جڑا وفادار ہوگا. تو ابراہیم اللہ دے رازدار آئے، خلیل آئے، پر خلیل ایمیں نہیں بنے. اللہ فرمانے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا، میں آزمایا ہے، وفادار ہاں آزمائش تے پورا اترے ہے. اب آپ سمجھو. فرمایا ابراہیم نمرود بادشاہ ہے تو کلنا ہے، او دے نال تو کلیاں لڑنا ہے. ہون ایک بیلی نہ کیے با کلیاں لڑنا ہی تے او پیشا نہ اٹھے مڑ وفات ہے نا. اللہ فرمایا با ابراہیم نمرود بڑا اچھا ہوئے ہے، اپنے آپ نو خدا مندہ ہے، تے تو میری طرفوں دے نہ لڑنا ہے. نمرود خدائی دا دعویٰ کیتا. تو حضرت ابراہیم او دے دربار ٹر گئے. وہ فرمایا با تو کیویں آنا ہے با میں رب ہاں. میرا رب تا ہوئے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم فرمایا با میرا رب تے ادو لے ہوندہ ہے روز. یہ تو رب ہے تے پھر ادو لیا با ادو تے روز میرا رب چاڑ دا ہے. جے تو بھی رب ہے تے ایک بار ادو چاڑ کے وخا. فبہت الذی کفر. آپ پنجابی چینج کہہ لو بداند بہ گئے. توجہ ہے کہ نا. اللہ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہوئے جیڑا زندگی بھی دیندہ ہے تے موت بھی دیندہ ہے. تو مچھر دا پار بنا کے بھی خواہ. جواب کوئی نہ. تے وقت دے بادشاہ نال کلیاں بھیڑنا اے ایڈا سوکھا نہیں ہوندہ. تائیں باب خادم رضوین دنیا مندی اے با کلہ بھیڑ گیا. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جانے. اے وقت دے بادشاہ نال کلیاں بھیڑنا اے ہر بندے دے وش دی گل بھائی صاحب نہیں ہوندی. نہیں بھڑیندہ بندیاں تو کھلویندہ نہیں بھائی صاحب. زو موت دا ڈر ہوندہ ہے، گھران دا ڈر ہوندہ ہے، گھران دے وچ اجاڑے دا ڈر ہوندہ ہے، گھران وچ خرابی دا ڈر ہوندہ ہے، وہ سارا سسٹم جیلنا تو ڈر ہوندہ ہے. لیکن باب خادم رضویہ کیا ہے کسے شے تو نہیں ڈر ہوندہ. مالک جو آندے نے جا تو کھلو جا. تو میں کھلو گیا. مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جت گئے دلائل دی بنیاد تے او حضرت ابراہیم نال نہ کر سکیا. حالانکہ دعویٰ ہوتا بھی سی کہ میں رب. اللہ فرمایا ابراہیم تیری ڈیوٹی ہے بتاں دی مذمت بھی کر تے مرمت بھی کر.
انہاں دا میلہ لگدا کافراں دا، وہ مڑ سارے میلے تے گئے۔ حضرت ابراہیم نو بھی انہاں آکھیا بس ساری دنیا جو میلے تے پی جاندی ہے تو بھی چل۔ انہاں فرمایا میں بیمار ہاں، میری کو صحت نہیں صحیح، میں نہیں جانا، انی سکین، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اے نہیں آکھیا کہ میں آیا ہونے والا ہوں، کیونکہ مستقبل کسے بیلے بھی تے انہاں مڑو ہونا ہی آنا، انہاں وہ گل کی کہ میں انسان ہاں، میرا وجود بشری ہے، تو کس وقت بھی میں بیمار ہو سکنا۔ انج کر کے انہاں رمز اچھ گل کر کے انہاں کے بہانہ بنا لے تو جھوٹ بھی نہ ہوئے، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ او پھر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا لے لیا، تے جتنے وڈے وڈے بت آئے انہاں بنائے، انہاں ساریاں دے اتے کلاڑا چلیا، کلاڑا چلیا تے سارے بت آپ نے بھن دیتے نا، تے جڑا ساریاں تو وڈا موڈے ہو دیتے کوڑا چ رکھیا۔ آپ گھر آ گئے، او میلے تو ہٹے تے انہاں آکھیا وہ بربادیاں ہوئیاں پئیاں، ساڈیاں خداواں نال کی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ انہاں آکھیا بھئی یار بندہ تے پنڈ وچ آ ہی کوئی نہ، ایک حضرت ابراہیم آئے تو وہ اگے بھی نہ برا آن دے آئے، کیونکہ اگے بھی وہ انہاں ساڑیاں بتانوں حضرت ابراہیم دے جو چچا سن آزر، وہ خود بت بنائیں دے بھی آئے تے ویچ دے بھی آئے۔ ایک دن انہاں آکھیا با بطریہ بت لے جاتے بازار جو ویچیا، انہاں بت دے گڑے تو رسی پائی تے دریکی جان بازار ہے، تو انہاں آکھیا با کس لینا ہے لے لو، نہ نفع جوگا ہے تے نہ نقصان جوگا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ چاچی آکھیا با ایک ہی کیتے ہی، یہ تو آپ انہیں ذلیل کرنا ہے تے اندھی قیمت کہیں دینی۔ عزیزان من میرے اللہ فرمانے نے اذ قال ابراہیم لأبی آذر اتتخذ اصناما آلہا انی أراك وقومك في ضلال مبين۔ چاچا تمہیں لینو لتھا ہے کہ تیری قوم بھی ساری لینو لتھی، انج آکھن بھی ایڈا سوکھا نہیں ہوندا، با چاچا تو لینو لتھا ہے، کیونکہ چاچے بڑے گواڈ ہوندے نے، وہ مندے نے، وہ آندے نا چھوڑ ان سن دسنا پاس لینو لے گئے، گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں جی، وہ آندے نا باپ کال دے چھوکرے ان سن سبق دیں دے، آخے لینو پہ لان دے۔ بھائی جیڑا لین تو لتھا ہوئے ان دسنا میں لانا ہے پہ آئے حضرت ابراہیم دی سنت۔ آپ فرمانے نے انی اراکا، میں نو نظر آؤں ہے تُسی بھی لین تو لتھے ہو، وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میاں تیرام دا میں یا اتھے پترا کیڑے وقت انہوں پہ آیا ہے، میں آیت پڑھنا تو اٹھ مارنا ہے، میں شعر پڑھتا اٹھ دے، تو بیٹھ کر دیاں تقریر سننی ہے، بیٹھ جائے چھڑ پرا پترا کیڑی گل ہے، تقریر سن۔ دیکھو بیٹا اگر کسی پیر فقیر نو نظرانہ دینا ہوئے تے ادب ناڑوں دے اگے رکھ چھڑو، بڑا ذہن مننے ہے میں میرا پیر ہے مرشد ہے، یا او دے ہاتھ پھداؤ یا او دے اگے رکھ چھڑو، کدی پیر چھڑ کے گئے نا،
جڑے اگے دھرو للی نہیں لیندے تو وہ تو اڈنے دا کیا فائدہ ہے پترا چھڑو پر آئے میں کھلو رانا تے بہ رانا تے بندیاں بھی ڈسٹرب کرنا تقریر سنو سبق سنو میرے کولو تے مہربانی دعا دے وے اللہ تو برکت دے وے یہ طریقہ سیکھ لو تھوڑا جہا آندے اسی بھی رانے آ من نہیں تسی بھی کدی چلو میاں ساڈا کام آکھنا ہے اگاں تہاڈی مرضی فرمایا چچا تو بھی تے تیری قوم بھی فی دلال مبین کھلی گمرائی ڈکی چھپی گمرائی نہیں کھلی گمرائی لگے پھر دے اپنے ہاتھاں نال بت بنا کے تے آپے انہاں رب بنا دیو اتتخذوا اصنامن آلہا آپ ہی بت بنا کے تو انہاں اللہ من دیو کڈے لین تو لتھے ہو عزیزان من ہون بھی لوڑے ہو اس کسے درویش دی جڑا کلاڑا حضرت ابراہیم کوڑا نا اس کلاڑے دی لوڑ ہون بھی ہے بندیاں گھٹ ہون بھی کوئی نہیں کیتی پتہ نہیں کیڑی کیڑی شاید بت بنائے تائیں تے اقبال آدن یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ خودی کا ہے سر خودی ہے تیرے فسالہ الہ اور اقبال فرمانے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ پڑھئے لا اب سنیے اور یاد فرمائیے بھی نا زیادہ ساری تقریر بھی رکھ کے لیا پھر سوال ہوگا وہ قوم آئی واپس جو نہ آگا بھیا ساڑھیا بوتاں دے ٹکڑے کون کر گیا وہ انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھیا توڑا کام تے نہیں انہاں کہا یار کیسے بندے ہو آجی دے موڑے تے کوڑا ہے انہوں نو پھت دے میں سمجھان دا انداز ہوندہ ہے نا پھر اللہ دے نبی دا انداز دے تبلیغ انہاں کہا آجی دے موڑے تے کوڑا ہے انہوں کیوں نو پھت دے انہاں کہا ابراہیم تین پتا تھے آئے ہوں دے تو علیندہ نہیں توجہ ہے کہ نا وہ حال سکتا ہے بایا فائی آر ہوں دے تے کٹی ہے انہاں کہا کوڑا ہوں دے کوڑے جیڑا اللہ قتل ہے وہ ہوں دے موڑے تے پہ آئے تو ہوں دے تو پوچھ دے کہ انہاں کہا ہوں دے تو بلیندہ ہے یا فرما دیں جن دے تو نہ حلیندہ ہے تے نہ بلیندہ ہے تے جنوں کٹیے تے وہ اپنا آپ بچا نہیں سکتا وہ تو اڈا خدا کی میں ہو سکتا وہ کوڑیاں ہو اس لئے وہ بادشاہ کھڑ گئے تو انہاں کہا بھئی یہ کام بڑا اچھا ہو گیا ہے جڑیاں وہ دلیلاں دیندہ ہے وہ بندیاں دے سے نیچ باندیاں جاندیاں بھئی یہ جنہ تو اپنا آپ بھی نہیں بچیندہ یہ مرساٹے رب کی میں ہو سکتا اس لئے
جڑا نمرود ہے اس آکھیا بھئی اگ باڑو، ہن ازمائش آ گئی دوجی پہنا اللہ فرمایا ایڈے وڈے جابر حکمران نہ لڑ، تے مڑ اللہ فرمایا ہن آگے سٹنا نے ازمائش ہو گئے۔ جدو سرکار دی ازمائش دا وقت شروع ہویا حضرت ابراہیم دی دا تے نمرود آکھیا آگ دی چیخا تیار کرو تے آگ اتنی بلی بیبیاں منتا مننیاں ساڈا کام ہو جائے تے اسی بھی اتنے من لکڑی پاواں دیاں۔ اچھا بیبیاں بھی ایڈیاں کرما والیاں ہوندیاں اے ہر گل دی منت من کھلو دیاں، بیبیاں نے منتا مننا جائز ہی نہیں، فی الحال بین کر دے۔ حضرات مسئلہ نوٹ فرمائیے، عورت نو کوئی منت ہو نہیں مننی چاہیے دی جڑی گھر دی چار دیواری تو باہر جا کے پوری کرنی پوے، گھر دے اندر والیاں ہی منو تے وہ یو منو جڑیاں شریعت نو منظور نے، کیونکہ منت شرعی عبادت ہے اور عبادت اللہ واسطے ہے۔ وہ جی بیبیاں بھی اپنا مزدوری کرنی جو ملنا لکڑ لے کے سٹی گئے، آگ بڑی تے آسمانہ تک شولے، پرندے دورو لنگ دیاں سڑ جانے انہاں سیک، انہاں آکھیا ان بال تے بیٹھے ہو ان سٹنا کی میں ہے بیچ دیڑے ہی نہیں پہ جویندہ۔ اس وڑے شیطان آیا بندے دے روپ ہے، اس جدو مات دینی ہوئے نا پٹھی اے روپ بندے دے چی ہوندہ ہے، وہ کمڑے سے آن نہیں سکتے بھئی بندہ نہیں شیطان ہے، وہ آندھے نہیں ساڑھا بڑا بیلی یہ مات پیا دیندہ ہے۔ اکثر دو برا لڑے کھڑے ہونا تے وہ آندھا ہے روپ اچھے تے کوڑ بے کے آندھا ہے بھئی چنگی تا سلو ہی ہوندی ہے پر بیزتی بڑی ہے، سمجھ آئیے کوئی نہ چنگی تا سلح ہی ہوندی ہے پر بیزتی بڑی ہونی ہے، مار بھی کھا دیست موڑ ہٹ کے سلح کر لیس کچھ کر لا موڑ کر لما، وہ کنجر سلح کرنی نہیں دیندہ کیونکہ ان دا کام ہی ہے۔ انما یرید الشیطان وَإِن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ، آپ صاحب جی تو غلط پڑھن دسے شاید کو آگا پیچھا لفظہ ہو جائے، شیطان ارادہ ہے رکھ دے کہ تواڈے درمیان عداوت ڈالے، شیطان دا فعل ہے عداوت بندیاں نے اندر پیدا کر دی، تو وہ یہ دے وچ کامیاب ہوندہ ہے۔ تو وہ آندہ بندے دے روپ چیئے کنجر خانہ گھوڑ کے ٹر جاندے، پچھلیاں دی ساری عمر وہ کنڈے کٹ دیاں لگ جاندی ہے جیڑے وہ کھلار کے آئینے میں ٹر جاندے۔ بھائی صاحب مسئلہ سمجھو، او سا کے دسیا و تسی منجنیک بناؤ اگمانی ٹائپ اے دے ویچ رکھو تے پیشاں رسے چھک کے جس لے چھڑے ہوئے تے آپ پہ جا کے ویچ آگ دے جاسی، انہاں کہا با بڑا گر دسیا سا، انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رکھیا ویچ جدو چھکن لگے تے فرشتے آ گئے، انہاں وہ فاد لئیو نہ تو چھکیوے نا، وہ کدیں کوڑے یا ہو سکیا ہے انج کرو پلید بندے چھکو جنہ زنا کیتا ہوئے تے نپاک ہون جنبی، او اس بدوک دے کوڑا ہو فرشتے اونا کوڑ نہیں راندے اونا ناس جانا ہے، تسی او بندے لگو، اونا پہنا بندے پلید کروائے موڑو نہ پلید بندیاں نو تھے لے اندہ تے او جس لے کھچن لگے نا تے اللہ فرمایا جبریل جاندہ نہیں ایک باری یار تو پوچھ بجے آنکھیں تے عرشے پیشاں کر دیں، بات توجہ ہے کہ نا جے آنکھیں تے آپ جبریل آئے تے انہوں عرض کی تھی بس سرکار میں جبریل ہاں فرشتیاں دا سردار ہاں تے جنی بھی بڑی ہے میں دا بار کوئی نہیں جے حکم دے ہوتے چاہ کے سمندر سڑ چھڑنے آگ ساری عدیدہ نے من حضرت ابراہیم فرمایا جبریل تو اڈی مہربانی لیکن واپس ٹر جاؤ میں جانا تے میرا رب جانے۔ توجہ ہے حضرات کے نا جدو توکل کر لئیے نا موڑو ڈبڑ نہیں دیتا،
انہاں توپ چلائیے حضرت ابراہیم ہوا وچ جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمایا یا نار کونی یا نار کونی برداً و سلاماً علی ٹھنڈی ہو جا زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہوئی مت یار نو سردی لگ جائے یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم ٹھنڈی ہوئی پر سلامتی علی ٹھنڈی ہوئی بالی ٹھنڈ بھی نہیں کرنی برفا جام جاندی کیونکہ مالکان دا حکم آنا ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم آئے حکم اللہ دا سی جتنے درختان دی آگ بڑی سی وہ سارے درخت اللہ موڑو تھے دوبارہ زندہ کر دی تے جیڑے درخت آئے انہاں دا پھاڑ لگ گیا مطلب جے کسے کنو سٹیا تے کنو دا پھاڑ کنو دے اتے لگ کے بوٹا جے آم سٹیا نے دے آم پاک کے اتے لگ گئے وہ آگ گلزار بن گئی علامہ اقبال فرما دے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی عقل دی اور گالے تے عشق دی بھائی اور گال حضرت ابراہیم نے جبریل کو بھی مدد نہیں لی میں نہیں لینی وہ جو پہ دن ہے پاجی جیڑا شرک ہوندہ ہے نا جی نہ عبادت وچ صحیح ہوندہ ہے تے نہ محبت وچ صحیح ہوندہ ہے آپ لوگ سمجھ آئیے میں کیا جیتے نال محبت ہوئے نا وہ کسے اور نال کرے تے جی میں محبت کرنے والے نو پسند نہیں نا ایویں عبادت بھی صرف اللہ دیئے جے بندہ اللہ دے نال کسے اور اگے بھی سجدہ کرے تے ان میٹے ہی غصہ لگتا ہے وہ آندہ ہے اے میں نو چھڑنا دنیا دی معافیہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء دوجے جتنے گناہ بھی بندے ہوئے تیرے چھڑ دیا لیکن آج میری عبادت ہے تو کسی اور نہ رڑایا یہ دی تن میں معافی نہیں دے گا شرک دی معافی نہیں اور شرک شاید یہ ڈی بڑی ان شرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم مرد نہ محبت شرک کردہ ہے تو نہ مرد عبادت شرک کردہ ہے میری بات بھی سمجھ آگئی جانے گا اللہ اپنا برکت تو اس ازمائشی چوبی پورے اترے موڑ اللہ پتر کوئی نہ دیتا بیٹا اللہ نے کوئی نہ دیتا داڑی چٹھی ہو گئی عمر 100 سال 110 سال ہو گئی آجڑے بابے بیٹھے نے نہ دیئے 100 سال نہیں ہونے نہ کوڑو کو پتر دی توقع ہے تو آئے کوئی نہیں بول دے نو کوئی نہیں کیونکہ عمر نہیں ہے حضرت ابراہیم دی عمر 10 سال تے منگی دعا یا اللہ پتر دے اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ فرمانے ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ پتر دے اللہ فرمایا فرشتیان بجاؤ دا سے آؤ منظور ہے
تے بیوی دی اس ویلے عمر 90 سال آئی، 90 سال دی کمائی ڈٹھی ہے کوئی ڈٹھی تو اسے اسیاں 90 والی مائی، وہ مائی انہاں دی عمر 90 سال تے حضرت ابراہیم دی 110 سال تے کٹھے ہی بیٹھے جدو فرشتے آ کے دسیا بس سونیا پتر آن والا ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مائرہ سنیا اللہ دا قرآن دے فسکت وجہہا فسکت وجہہا قالت انی عجوز عقیم۔ توجہ ہے کہ بھائی ناروال بھی برینڈ ہے تے ناروال دا ساؤنڈ بھی برینڈ ہے، پانور دا برینڈ ہے یار، منیا کرو جڑی شے منن والی ہوئے مننی چاہیے، جڑا تسی ہوندیا سندیا نہ بندے اے تہاڈی بھی گل زیادتی والی، پانور دا گریپ میں جناب فین ہوں انہاں دی ایک صفت دی وجہ تو آندے ویرو تو نہ اپنی تھان کدی نہیں چھڑی، یہ صفت ہے، یقین کرو یہ صفت ہے اور کمال دیئے بس لگے رہو۔ کیوں جی پاجی دو پرابلم کوئی فیلنگز ہی نہیں، لگے رہو سچ بسم اللہ جی آئے نو تو اپنی تو نہیں جانا سی، اپنی تو نہیں جانا جی کیا کمال ہے پاجی۔ تو بھائی برینڈ توجہ ہے میرے عزیزوں میرے سنگیوں، آؤ سنو تو یاد فرما لو، اللہ تعالیٰ منظور فرما لیا تے پتر ہو پیا، جدو ہو پیا تے اللہ فرمایا انہوں تے چھاڑیا جیتھے نہ بندہ ہے نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی کھلیان ہے نہ درخت ہے نہ پھاڑے، جیتھے انہوں مکہ شہر ہے جا اتھے چھاڑیا، موڑ اتھو لے گئے اتھے آگئے، تو جدو اتھے آگئے فلما بالغ معه السعی وہ ٹرن پھرن ہوئے تے اللہ فرمایا انہوں ذبح کر۔ گال پتہ ہے کتھو ازمائش دی ٹری ہے، اللہ فرمایا انہوں ذبح کر، بڑھو حضرت ابراہیم ہے انہوں پتر لے لیا، مقام مناتے آئے، جدو چھری اتنے رکھی تے اللہ فرماندہ ہے بھائی ابراہیم الذی وفا، آنج ہوندے نہیں وفادار، آنج ہوندے نہیں وفادار، میں جس ازمائش تے بھی آکھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں جتھے بھی ازمایا ہے میرا ابراہیم اپنی ازمائش تے پورا اتریا اس میری موڑی نہیں، جڑا نہ موڑے موڑوں نہ دیا وہ بھی نہیں موڑ دا۔ ہون جانے من گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو بھائی دم سارے بھرنے ہیں کہ وفادار ہیں پر وفادار آنج دے ہوندے، ایک جملہ سنو تے مڑ گل مکائی ہے، بھیڑ دا ویڑا پانی بند، پانی بند، ترائے دیاڑے ہو گئے تے پرلے پاسو شمر آیا ہے تو اس حضرت عباس نو آکھیا ہے ایدے آ جاؤ، ساری گل مک گئی ساڑھا، میں لکھوائی بیٹھا تو ان کوئی بندہ پوچھدا نہیں، ایدے نہ پانی ہے نہ حکومت، ایدے پانی تنخواہیں موجاں ہر شے تے تسی بنے ہو اُراں آ جاؤ۔ تے حضرت عباس فرمایا آپ میرے مرشد حسین میں نون لگے ہیں، فرمایا ہے بلڑی نہ جی انج نہ آکھیا ہوندے انہیں تے تیری تون ایتھے علا چھڑنی ہے، اے وفادار ہے۔ تے جے نہر تے گئے نے پانی بھرن لگے تے پین لگیا منہ دے نڑے لے اندہ ہے تے فرمایا آجے سجدہ نہیں پیتا جے مڑ میں پینا پی لیا تے مڑ وفاداری تے نہ ہوئی، اوہ خدا دا نا جو ہے میں وفا کر دے رہن دے ہو سیکھتے لو بے ہوندی کی شے۔ بندے نا رکشے مگر میں اکثر کئی باری ویکھیا لکھیا ہوندہ ہے وفا کی تلاش، تسی بھی ویکھیا ہونا ہے وفا کی تلاش، پاجی یہ کیڑی شے جن تسی تلاش کر دے پھر دے اندر پیدا کرو، اندر پیدا کرو، اے سارے ہاں تو گھٹ جے جیڑی شے نیاب ہوئے نا
قیمت ان دی باڑی ہوں دی جیڑی شیام ہو جائے دی قیمت وفا دی قیمت کیوں اتنی زیادہ ہے جواب دے چھڑو یار با وفا ایڈی قیمتی کیوں ہے کیونکہ بندیاں وچ کوئی نہیں اے پلیت کتے وچ وفا آ جائے تے بندے دے نیڑے ہو جاندہ ہے بندے دی چو نکل جائے تو کتیاں تو بھی برا ہو جاندہ ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی رمز جے کتے وچ آ جائے تے بندے بوئے تے رکھی بھی رکھ دینے تے روٹی بھی دین دے ران دینے تے اللہ کے انہوں نے پتا ہوں دا ہے پلی دے پا جی بندے وچ نہ آوے میرے نزدیک وہ بندہ کتے تو بھی برا ہے جی اندر وفا کوئی بندہ ہو جڑا وفا دا جنہوں یار کہیے ان دے نار رہیے لوکی دین تانے پیشانٹیے نا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرما دعا